الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے شرح کتاب توحید آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، جس میں پہلی روایت ہم نے ملاحظہ کی۔ یہ جو پہلا باب ہے اس کا نام ہے حدوث العالم والمحدث، کہ حدوث آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے قدم کے مقابلے میں ہے۔ ہمارے ہم جو عقائد کے آغاز کی کتابیں ہیں جو کہ ابتدائی مرحلے میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں قدم اور حدوث کی بات کی جاتی ہے، لہٰذا عقائد سے آشنا، بالخصوص طلاب کو عقائد سے آشنا ہونا وہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو وقت ان کے پاس وسیع ہے، پھر کئی کتابیں سامنے سے گزرتی ہیں ان کے، اگر غور و فکر نہ کریں تو یہ معانی اور اصطلاحات انسان کے ذہن میں نہیں رہتے۔ نمبر 2، عقائد کے سب سے بہترین منبع وہ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن ان سے تقلیدی طور پہ معنی کوئی فائدہ نہیں رکھتا، ان سے غور و فکر کر کے، جیسے قرآن بھی اسی کا درس دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ اگر تدبر نہ قرآن میں کیا جائے تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے انسان کے قلب میں تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، یعنی قرآن اور روایت پڑھے گا اندر کچھ بھی نہیں جائے گا، لہذا روایت کو پڑھیں، خود روایت سے رابطہ انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روایت سے ہی رابطہ نہیں بنتا تو پھر تو امام معصوم کے کلام سے کوئی استفادہ نہ کیا۔ طالب علم کا مطلب کیا ہے کہ وہ عربی، اس کے کلمات، اس کے اوپر غور و فکر، اس کے متعلق دیگر جو ہمارے بڑے بزرگ علماء ہیں یا اس کے اوپر جو دیگر تحریریں ہیں ان میں سے بعض کا مطالعہ۔ خلاصہ کلام روایت تھی، ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک زندیق رہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کرے، اور امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے وہ مدینے آیا۔ امام علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے تو وہ پھر ان کے پیچھے پیچھے مکہ چلا گیا۔ امام علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے عمرہ بجا لایا اور یا طواف میں مشغول تھے، تو طواف میں وہ آیا اور اپنے کندھوں سے تھوڑی سی ضربیں امام علیہ السلام کو ماری، یعنی توجہ اپنی طرف دلائی کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے مختصر کلام اس جگہ پہ کیا جو آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، اور بقیہ جو کلام ہے وہ آج ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اس کلام میں بہت سارے نکات ہیں جس کو بیان کر کے تفصیلات میں جایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آگے اور واقعات بھی آ رہے ہیں تو بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے واقعات میں دیکھیں گے۔ 3 کلمات ہیں جو استعمال ہوئے ہیں آیات کریمہ میں، بعض ہیں اور بعض روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ ایک کلمہ ہے زندیق، ایک حد تک آپ اس کا معنی گزشتہ درس میں جان چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زندیق جو ہے اصل میں زندین سے فارسی کلمہ تھا، بعض نے یہ تعبیر کی ہے کہ زندیق لفظ کیا تھا زندین، یعنی دینی خاتون، زن کہتے ہیں فارسی میں خاتون کو، یعنی دین المرأہ، یعنی خاتون کا دین، خاتون کا جو دین ہے یعنی زن دین، یعنی دین کا خاتون، خاتون کا دین، معذرت، خاتون کا دین، زن دین یعنی خاتون کا دین، یا دین المرأہ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کو کہا جاتا تھا اس دور میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا اور تعریب ہو گیا، اور قاف کا مثلاً اضافہ ہوا اور زندیق بن گیا، اور ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو یا تو اصلاً دین کے منکر تھے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کے منکر تھے۔ لہذا بعض نے پھر یہ معنی اس کا کیا کہ وہ جو اپنے نفس میں دین کفر کو چھپائے ہوئے ہو، اس کا عربی لغت میں یہ معنی بھی وارد ہوا ہے، لیکن واضح طور پہ ہمیں جو ظاہر آیات سے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ زندیق ملحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لا دین، جو کسی دین کا اپنے آپ کو پیرو نہیں سمجھتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک لفظ ہو گیا زندیق۔ دوسرا لفظ ہے دہریہ۔
دہریہ جو ہے دال گول چشمی ہے اور دو چشمی ہے اور رے دہر سے ہے۔ دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو اسی دنیا کو فقط دنیا تسلیم کرتا ہے اور اس کو ہمیشگی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہ عبودیت نہ ربوبیت دونوں کو قبول نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں دہریہ۔ دہریہ کا تذکرہ بھی ہمیں مل جاتا ہے احادیث مبارکہ میں۔ تیسرا لفظ ہے ملحد۔ ملحد لفظ جو ہے وہ آج کے دور میں انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں قبول کرتے، نہیں مانتے۔ بالفاظ دیگر یہ تین کلمات معنی کے اعتبار سے بعض اوقات اشتراک رکھتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں اس معنی پہ کہ وہ افراد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ لہذا دہریہ، زندیق، ملحد، اس طور پہ ان افراد کے اوپر تینوں کلمات کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ شخص بھی زندیق تھا۔ زندیق کے حوالے سے ایک ہمیں اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی اور مقام پہ لیں گے، کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں عالم اسلام میں زندیق کیسے پیدا ہو گئے، کیونکہ ان کا جو سربراہ شمار ہوتا تھا وہ عبد الکریم بن ابی اوجا تھا، کہ ابھی اگلا واقعہ اسی سے مربوط ہے، اور ان کی ایک گروہ تھا، اس گروہ کا سردار 2-3 بندے سردار تھے اور بقیہ ان کے پیرو شمار ہوتے تھے۔ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، ان جگہوں پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں چونکہ اعتقادی انحراف بہت بڑے پیمانے پہ پھیل گیا اور مسلمانوں کے درمیان ہی طرح طرح کے گروہ بن گئے جو مختلف طرح کے اعتقادات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے مخالف تھے، اس لیے یہ فضا قائم ہوئی کہ عقائدی طور پہ بہت سارے لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے ایک گروہ زنادقہ، گروہ دہریہ ہمارے پاس آیا کہ ظاہراً وہ عالم اسلام کے اندر جیتے اور بستے ہیں، اور ظاہراً وہ مسلمانوں کے ہی حلیے میں اور انہی کے خاندانوں اور قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مذہباً کیا تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں مانتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس کو طواف کے درمیان کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عبد الملک۔ کہا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ کون ہے بادشاہ کہ جس کے تم عبد ہو؟ وہ آسمانوں کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے یا زمین کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے؟ اور تمہارا جو بیٹا ہے وہ کس الہ کا عبد ہے؟ آیا زمین کے الہ کا عبد ہے یا آسمان کے الہ کا عبد ہے؟ اور یہاں پہ اس سے کوئی بات نہیں بنی اور بالکل ساکت اور خاموش ہو گیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ وہ زندیق جو ہے، میں نے اس سے کہا کہ اما ترد علیہ، کہ آخر کیوں تم نے امام صادق علیہ السلام کو جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ فقبح قولی، کہ انہوں نے برے طریقے سے میرے قول کو رد کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو میرے پاس آنا۔ لہذا جب امام علیہ السلام طواف سے فارغ ہو گئے تو زندیق آیا اور امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، اور ارد گرد حلقے میں گول دائرے کی صورت میں امام علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ امام علیہ السلام نے زندیق سے اب سوال کیے۔ یہ جو سوالات ہیں آج کے دور میں یہ بڑا سیکولرزم اور الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور کافی ٹکراؤ جو ہے یہ اپنے معاشرے میں آج ہمیں دکھائی دینے لگ گیا۔ غربی معاشرے کی گہری چھاپ پڑتی چلی جا رہی ہے، یعنی واضح طور پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب سے منظم ترین جن کا کام چل رہا ہے وہ یہی ملحد لوگ ہیں۔ مثلا اگر فیس بک دیکھیں، سب سے زیادہ فیس بک کے اوپر ان کا کام آ رہا ہے، یوٹیوب ان سے بھری ہوئی ہے، ناول انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو یہ بڑے طریقے سے افراد کو پکڑتے ہیں۔ الحاد کے جو مراکز ہیں اس وقت، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز الحاد، وہ اس وقت یونیورسٹیز کی دنیا ہے۔ یونیورسٹیز کی دنیا میں ایک بندہ جا کے وہ اگر بچ جائے تو واقعی مومن ہے۔ یعنی پاکستان کی یونیورسٹی ساری نہیں، لیکن پاکستان کی بھی بعض یونیورسٹیز اس طور پہ گواہ ہیں جو کاملاً غرب کے
طور طریقوں پہ چلتی ہیں۔ مثلا ابھی لاہور میں ہی کتنی ایسی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، اسلام آباد لاہور میں، کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ پورا لباس پہنے، یعنی اس کے بٹن یہاں تک بند ہوں، کالر کے بٹن بھی بند ہوں، اور خاتون کے لیے لازم ہے کہ آدھے بازوں والی لباس پہن کے آئے، وَإِلَّا داخلہ ہی نہیں ملتا اسے۔ حجاب نہیں لینا، یوں ایک سکارف سا یا جو دوپٹہ ہے وہ لے لینا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو قمیض ہے وہ گھٹنے سے تھوڑی سی اوپر ہو۔ یعنی انہوں نے ایک یونیفارم ان کو متعارف کرایا، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، اسی میں پھر اسٹوڈنٹ شکار ہوتے ہیں، جنسی غریزے ان کے ابھار دیے جاتے ہیں، وہ جنسی غریزے ان کے پورے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، پھر فحاشی کی طرف جاتے ہیں، فحش سائٹ سے استفادہ کرتے ہیں، تو ذہن اماجگاہ شیاطین کی بن جاتا ہے، اور جب انسان کے وجود کے اندر گناہ اور برائیاں اماجگاہ پیدا کر لیں تو پھر یہ دینی نورانیت اس سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ نماز کی طرف آئے، وہ درس سننا نہیں چاہتا، وہ نصیحت سننا نہیں چاہتا، وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے، میری شہوت کوئی ختم کرے، وہ شہوت بجھانا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے بجھانا چاہتا ہے کہ جو تصور اس نے یونیورسٹیز کی دنیا میں قائم کیا، اس طریقے سے تو کوئی اس کی شہوت کو دور نہیں کر سکتا۔ شادی کے لیے وہ اپنے عام علاقے میں یا اپنے خاندان کے خاتون سے ممکن ہے شادی نہ کرنا چاہے، کیونکہ اس کو وہ والا منظر دکھائی نہیں دیتا کہ جو وہ میڈیا پہ دیکھ چکا ہے، وہ اسی طرح کی کوئی خاتون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام کے شہوانی غریزوں کو ابھار کے الہادی سوچ کو ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ جب شہوتیں خوب ابھر آئیں اور آپ کے سامنے ایک کاذب تصویر میڈیا کے ذریعے سے رنگین کاذب تصویر رکھی جائے جو فلموں میں اور ڈراموں میں نظر آتی ہے، تو اس کو پانے کے لیے بہت کثیر اموال چاہیے۔ مثلا بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، کئی نوکر چاکر ہوں، بڑے جگہ پہ آپ کے تعلقات ہوں، جہاں پہ بھی آپ جائیں وہاں پہ آپ کے لیے جگہ فراہم ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو ایک عام بندے کو میسر نہیں آتی۔ لہذا یہاں پہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر حرص ہے، شہوت ہے، شہوات جب بھی ابھر آئے تو وہ کئی امراض کو لے کے آتی ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وقت جو ہمارے ہاں تعلیمی مراکز یونیورسٹیز کے نام پہ بالخصوص غرب میں بنے ہوئے ہیں، بالخصوص غرب میں، اور اسی طریقے سے ایران، پاکستان اور دیگر ممالک میں محدود پیمانے پہ ابھی ہیں، لیکن یہ فکر پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ ہیں الحاد اور زنادقہ اور داہریہ کے مراکز ہیں۔ یہ لوگ جب بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو ان سے بحث کا انداز یہی ہے جو امام صادق علیہ السلام نے کی ہے۔ البتہ اس طرح بھی توجہ ہے، جو سائنس کی ابتدائی ترین معلومات نہیں جانتا وہ تو اسے زج کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے فرد کو، وہ جتنا ہی متقی پرہیزگار بن کے آ جائے، یہ افراد اس کو بالکل ان پڑھ جاہل ثابت کر دیتے ہیں۔ یعنی واقع، اور یہ ہے بھی ایک تعجب آور چیز کہ کائنات کے ابتدائی امور کا نہیں پتہ ایک انسان کو۔ لہذا بالخصوص طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کلیات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اسٹرانومی ہے، ستارے، کہکشائیں، یا ان کے حسابات ہیں، یا ان کی خصوصیات ہیں جو آج سائنس نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ایٹم ہے، ایٹم کے اندر جو اجزاء ہیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ یا بعض ایسے شبہات ہیں جیسے کلوننگ کا، کہ دوران درس کے بعد ہم سے سوال بھی کیا کلوننگ کے بارے میں، کہ اسے کوئی اسی طرح کا ملحد میں ٹکر گیا تو اس ملحد نے کہا کہ آج دیکھو کہ کتنی قسم کی کلوننگ کے ذریعے ہم انسان بنا لیتے ہیں، بالکل ایک جیسے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کلوننگ ہے کوئی 25-30 سال پرانا ایک سائنسی بیالوجی میڈیکل میں ایک ایجاد ہے۔ انسان کے سیلز لیتے ہیں اور اس سے پھر وہ آپس میں اس کو ربط دیتے ہیں مشینی طور پہ اور بچے کو پیدا کرتے ہیں، تو وہ بالکل ایک ماڈل ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کا سوال تھا کہ دیکھو دونوں میں سے ہمیں کس سے کیسے پتہ لگے کہ اس میں روح ہے یا نہیں۔ اب اس کا سوال بالکل بھیجا ہے یعنی اس کے سوال کی آپ نوعیت دیکھیں کہ اس کے اندر کہ اس کا سوال ہے کہ کس میں روح ہے کس میں نہیں، اور ایک کی روح کیسے مختلف ہے دوسرے سے۔ تو بالکل یہ بیجا سوال ہے، اس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذات کو جو بشر ہے اسے روح عطا کی،
تو ہر ایک کی روح الگ ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ بالکل سارے ایک ماڈل ہے، تو سائنس کہتی ہے ایک ماڈل نہیں ہے۔ اور جواب بھی اسے ابتدا میں ہی دیا گیا کہ اس کی کیا لائنیں جو ہاتھوں کی وہ ایک جیسی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جو آنکھوں کے اس کے انداز ہیں یا رنگ ہیں یا آنکھوں کے اندر کے جو اجزاء ہیں ترکیبی وہ بالکل ایک جیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جائیں وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں لیتے، جو انگوٹھے کے اوپر آپ رکھ کے نشان ہیں، انگوٹھے کے نشانات نہیں لیتے، آنکھوں سے وہ اب کیمرے سے چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی آنکھ اندر سے دوسرے انسان سے جدا ہے۔ ابھی 7-8 ارب لوگ ہیں، ہر انسان کی آنکھ۔ اسی طریقے سے اور بدن کے اجزاء ہیں، وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب آپ اگر کلوننگ کے بارے میں بالکل معلومات نہیں رکھتے، وہ تو آپ کو دبا دے گا آگے سے۔ آپ اگر کہکشاؤں کے بارے میں بالکل معلومات نہیں رکھتے، ایٹم کے بارے میں بالکل ہی معلومات نہیں رکھتے، تو یہ یہاں پہ جو بیٹھا ایک ایتھیسٹ ہے یا ملحد ہے، وہ یہاں پہ آپ کے اوپر ایک پریشر لائے گا۔ لیکن اگر آپ معلومات رکھتے ہیں تو یہ طریقہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے امام صادق علیہ السلام کا، یہ اختیار کریں۔ یعنی انہیں فلسفی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے شک سائنٹسٹ ہی، کیونکہ اکثر سائنٹسٹ ہیں جو الحاد کی طرف جاتے ہیں۔ اکثر سائنٹسٹ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں، جبکہ وہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کے اندر نظم سے حاصل کر رہے ہیں اور ہیں بھی متعصب۔ بعض ہمارے دوستان ہیں جو غربی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے پروفیسروں سے اس موضوع کی پر بحث بھی کی، اور پروفیسر جو ہے مثلا وہ کہتا تھا کہ بالفرض ایٹم ہمیشہ سے ہے، یا بگ بینگ کی ایک تھیوری پیش کر کے اسے ایٹم کو وہ ازلی ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمیشگی دینا چاہتے ہیں۔ ابھی تو یہ نظریہ بڑی حد تک سائنس پہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایٹم ہی قدیمی ہے۔ تو بہرحال اس نے کسی طریقے سے پروفیسر کو زج کیا، تو پروفیسر غصے ہو گیا۔ اس کے بعد جب جواب نہیں تھا تو خوب گالم گلوچ اس نے اس پر شروع کر دی اندر سے، یعنی بھرپور تعصب کے ساتھ وہ الحاد کے اوپر بیٹھے ہوئے، عام بندوں کو پکڑ کے پریشرائز کر دیتے ہیں۔ عام سٹوڈنٹس جو نارمل سٹوڈنٹس ہیں اور وہ علمی برتری نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس کے ویسے علمی دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور ادھر آ کے آپ دیکھیں کہ جو لائق یا بعض برتری حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، ان کو غصہ غضب سے وہ دبا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت یہ مراکز بنے ہیں۔ دوسرا مرکز جو ہمارے پاس الحادی مرکز ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا صرف ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی بارونق رنگین زندگی آباد کرو اور اس کے ذریعے سے شہوات کو پورا کرو۔ یہی غرب کا خلاصہ ہے، زندگی ہے۔ غرب میں جینے کا خلاصہ زندگی کیا ہے کہ گدھے کی طرح کام کرو، یعنی واقعاً ادھر کام آسان نہیں ہے۔ وہ کام خون جسے کہتے ہیں نچوڑنا، یا آپ جس طرح پانی سے کپڑے نکالتے ہیں تو اسے خوب نچوڑ لیتے ہیں، وہ 5 دن بندے کو نچوڑتے ہیں، وإلا آپ کام ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بعض عزیزان ہیں جو ادھر موجود ہیں، وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ کاموں کی نوعیت سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا کسی اور شے کا۔ اور 2 دن انہیں فری ہیں، ان 2 دنوں میں ان کا کام ہی بس یہ ہے کہ جا کے وہ شرابیں پیتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور نعوذ باللہ زنا کی طرف ان کی رغبتیں ہیں، کلب بنائے ہوئے ہیں، بس یہ کام ہے ان کا۔ جو خلاصہ زندگی، ہمارے ایک دوست تھے ہالینڈ کے، نو مسلم شیعہ ہوئے تھے، اور درس خارج تک الحمدللہ پڑھا انہوں نے، یعنی فاضل بندے، فاضل عالم دین بنے وہ۔ تو وہ اپنے حالات ادھر کے سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر میں ایک لفظ میں خلاصہ کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر ناف زندگی بسر کرتے ہیں، ناف سے اوپر زندگی نہیں بسر کرتے۔ یعنی کھیلنا ہے تو فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، اور ہجان امیز طریقے سے فٹ بال دیکھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی۔ آپ نے ان کے گراؤنڈ بھرے ہوئے دیکھے ہوں گے، اور کھیلتے بھی کمال کا ہے۔ پوری دنیا میں اس نوعیت کا فٹ بال موجود نہیں ہے جو یورپین ممالک میں موجود ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کلب میں شرابیں اور خاتون ہیں، اور بس اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ بس یہ 2 چیزیں، یعنی جسمانی ایکسرسائز فٹ بال کے لیے، اور اگر ان کے پاس کوئی ہنسی مذاق تفریح ہے تو بنیادی طور پہ یہ ہے، ہنسی مذاق تفریح، جنسیات ہے۔ تو زیر ناف اگر الحاد آ جائے تو زیر ناف ہی زندگی بسر ہوتی ہے۔ ان کے لیے سب سے
ذائقہ ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز وہ زیر ناف چیزیں ہی بن جاتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے قبیح ترین چیزیں کون سی رکھی ہیں؟ وہ بھی یہی رکھی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ الہاد جو ہے اس کے مراکز ہیں، یہ جو الہادی مراکز ہیں یہ دو ہمارے پاس اس وقت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں، یعنی جس کے ہاتھ میں میڈیا زیادہ ہے اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ایمان خارج ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ دینی مدرسے کا طالب علم کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے درمیان دیکھ لیں، جو زیادہ میڈیا کا استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں گے اس کی نماز میں رغبتیں نہیں ہیں، وہ مشکل سے نماز میں حاضر ہونا چاہے گا اور جیسے ہی نماز ختم ہوگی پھر موبائل کھول لے گا، پھر جیب میں ڈالے گا، پھر دوبارہ موبائل کھول لے گا، دعا میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہے گا، دعا میں پھر موبائل کھول لے گا، پھر وہ بستر پہ جائے گا پھر موبائل کھول لے گا۔ نور ایمان اندر سے اس کے نکلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا انہوں نے بنایا ایسا ہے، میڈیا وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے بنایا، نہ کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ لہذا آج کے دور میں حتیٰ کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے دنیاوی، تب بھی آپ کو موبائل دور کرنا پڑے گا اپنے سے، کجائیے کہ دینی تعلیم۔ تو یہ دو توجہ رکھنی چاہیے۔ لیکن ادھر ہم نے جو اس حدیث مبارک کی ذیل میں ہماری خواہش ہوگی کہ الہاد کے جو بڑے بڑے شبہات ہیں جو اس وقت مطرح کیے گئے ہیں معاشرے کے اندر، امام صادق علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کی ذیل میں اس کو جوابات کو پیش کیا جائے۔ لہذا یہاں پہ ایک، کیونکہ ہمارے 3-4 مناظرے ان ملحدین سے ہو چکے ہیں، الحمدللہ 1-2 تو مسلمان ہوئے، بعض اسی طرح اپنے گمراہی کے اوپر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے باقی رہے۔ تو ان سے گفتگو کر کے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جو سائنسی دنیا کا بندہ ہے اس کے جوابات سائنسی ہیں، اور اگر کوئی فلسفی دنیا کا بندہ ہے تو اس کے جواب فلسفی ہیں۔ لیکن یہ دونوں افراد آپ کے اس معاشرے میں کتنے % پائے جاتے ہیں؟ 2%، آپ بہت زیادہ کر لیں 10%، بس 90% اگر آپ کو ملحدین ملیں وہ ان دو شعبوں سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عامت الناس میں سے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے، انہیں کسی نے صحیح تربیت اور تعلیم نہیں دی، وہ سائنسی انکشافات سے متاثر ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں، ان چیزوں سے بس متاثر ہیں۔ لہذا وہ یعنی بالفاظ دیگر ان کے کام ہی یہ ہیں، زیر ناف زندگی بسر کرنا، موبائل کی دنیاؤں کے اندر یا سوشل میڈیا کی دنیاؤں کے اندر بس ایک گھسے رہنا۔ تو سوشل میڈیا میں بیجا رابطے، مثلا ایک نوعیت کا رابطہ والدین سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوں تو کبھی بھی 2 گھنٹے والدین سے بات نہیں کرتے، نہ بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ گھر سے دور ہو جائیں تو 4-4 گھنٹے بات، چھوٹا سا میسیج آ جائے فوراً کھولنے بیٹھ جائیں۔ گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ بلا بلا کے تھک جاتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں بات ہی نہیں آنے دیتا، سنتا ہی نہیں ہے اصلاً، اور ادھر موبائل کے اندر آ جائے تو فوراً ٹھک کر کے اسے دیکھے گا، پھر جواب دینا چاہے گا، حتیٰ بعض نماز کے اندر ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت انسان کو، یہ انہوں نے بیجا روابط اسے کہتے ہیں۔ آپ بیجا روابط بنائیں گے تو اپنے آپ کو ہی تنگ کریں گے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں خدا کے ساتھ رابطہ منقطع ہوتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بھی توجہ رکھتے ہوئے لوگوں میں ایک رابطے کو برقرار رکھیں، اس لیے واجب حد تک پوری مقدار کی جائے روابط کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے کم کیا جائے، اور بعض مواقعوں پہ بالکل ختم کر دیا جائے، جیسے رات کے اوقات ہیں، فجر کے اوقات ہیں، مغرب کے اوقات ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیے ہیں، یا انسان کی آرام اور سکون کے ہیں، نہ کہ رابطے کے ہیں یہ۔ اس لیے انسان اپنی ذات کا خود جائزہ لے، اگر نہیں جائزہ لے گا اس سے کوئی بھی مثبت کام جنم نہیں لے سکے گا، اور وہ ڈیڈ کرنا چاہتے ہیں انسانی عناصر کو۔ مثلا ہمارا ملک 22 کروڑ کا ملک ہے، اس 22 کروڑ ملک کے اندر وہ کس طریقے سے بندوں کو ڈیڈ کرے، جام کر دے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکیں، یہ اسی میڈیا کے ذریعے سے نفسیاتی کر کے، ذہنی مریض بنا کے، وہ کچھ حرکت کے قابل ہی نہیں بندہ رہے گا۔ لہذا ان حکمتوں کو سمجھیں اور اس کو ملاحظہ کریں کہ جو ایتھیسٹ آپ کو ملے، دہریے ملے، ادھر سائنس کی چونکہ زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ ایک کامن سائنس جسے کہتے ہیں کہ سائنس کی جو عمومی معلومات ہیں وہ ان کے پاس اچھی موجود ہیں۔ آپ ان عمومی معلومات کے ساتھ جب ان کے ساتھ ایک بحث مباحثہ کریں گے، وہاں پہ وہ ایک قسم کے
شکست کھا جائیں گے، اور شکست کھائیں گے تو یہ پہلی ضرب ہوتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں، وہ دوبارہ رابطہ کریں آہستہ آہستہ۔ اس لیے آئے امام صادق علیہ السلام کی طرح، اس کو ہم اس طرح اگر علمی دنیا میں کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی سے گفتگو کے 3 طریقے ہیں، کسی سے گفتگو کے 3 طریقے، اور یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کو یہ علماء اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ بالحکمہ سے مراد ہے برہان۔ بعض مواقع ہیں کہ جہاں پہ آپ نے برہان سے استدلال قائم کرنا ہے، بعض مواقع ہیں کہ جو ہے موعظہ حسنہ، موعظہ حسنہ یعنی خطابت، یعنی آپ اپنی بہترین کلمات اور بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو ابھاریں، صحیح۔ تیسری ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ہے جدلی طریقہ لیکن احسن، لڑائی جھگڑے والا نہیں، توہین والا نہیں، مار کٹائی والا نہیں، لان تان والا نہیں۔ جادلہم باللتی ہی احسن، ایسا مجادلہ کریں کہ جس میں وہ شکست کھا جائے، صحیح، جیسے مباہلہ میں شکست کھا گئے۔ تو یہ جو ہمارے پاس 3 طریقے آئے ہیں، ان 3 طریقوں کی شناخت بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ خطابت ہونی چاہیے وہاں برہان قائم کرنے لگ جائیں، لوگوں کو سمجھ آئے گی کچھ۔ جیسا جو ایتھیسٹ اور ملحد اور داہریے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان نکات کا، یہ آپ ابھی امام علیہ السلام کی کئی احادیث آئیں گی، یہ کوئی 25-30 یا اس سے شاید زائد واقعات بنتے ہیں جو زنادقہ کے ساتھ ہیں، کتب میں وارد ہوئے ہیں احادیث کی صورت میں، الکافی میں مختصر طور پہ آئے ہیں۔ تو آپ ان سب واقعات کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا۔ بعض جگہوں پہ امام علیہ السلام جدلی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جدلی طریقہ اختیار کرنے سے مراد ہے کہ ایسی دلیل دیں گے کہ وہ خاموش ہو جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں یہ طریقے، قرآن کریم نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ بعض جگہوں پہ جدلی طریقہ اختیار کیے، نمرود نے دعویٰ کیا جب الوہیت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے مغرب سورج نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو تم مغرب سے ذرا سورج نکال کے مشرق میں غروب کرو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ یہ ہے جدلی طریقہ، بالکل خاموش۔ بعض جگہوں پہ خطابت کا اثر ہے، آپ وہاں پہ بہترین خطابت کریں گے اور لوگوں کے نفوذ کو جھنجھوڑیں گے، لوگ وہاں پہ ان کے نفوذ بپھر جائیں گے اور وہ اعتقاد کا اظہار کریں گے۔ جیسے ہمارے ممبر پہ چلتا ہی خطابت کا طریقہ کار ہے، جہاں برہان چلنی چاہیے وہاں بھی وہ خطابت ہی چلاتے ہیں۔ بعض جگہیں برہان کی۔ اب آئیں امام علیہ السلام کے اس کلام کی طرف، اور یہ جو سوالات ہیں یہ سوالات آج کے دور میں بھی ایتھیسٹ لوگوں کے، داہریوں کے ہیں، اور انہی کے بڑے طریقے سے صرف آپ نے جواب یہاں سے ہی لینا ہے جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن زبان آپ ممکن ہے سائنسی کر لیں، زبان وہ کر لیں جو اسے پتہ ہے یا جو اس کے مسائل میں سے ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ امام علیہ السلام نے اس زندگی کو کہا اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، جانتے ہو کہ زمین میں اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، زمین کے لیے ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ قال نعم، جانتا ہوں۔ قال فدخلت تحتها، کیا تم نیچے گئے ہو زمین کے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا وما یدریک ما تحتها، امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کے نیچے ہے کیا؟ چلو گئے تو نہیں ہو، علم ہے کہ کیا ہے؟ کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، الا انی اظن ان لیس تحتها شیء، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ نیچے کچھ ہے۔ ابھی سائنس بھی نہیں، 3 حصوں کے بعد سائنس بھی نہیں پہنچ سکی۔ مثلا زمین ہے، زمین کی جلد ختم ہوتی ہے تو اگلی تہ شروع ہو جاتی ہے، وہ مختلف معدنیات کی تہ ہے، مثلا ممکن ہے تانبا زیادہ ہو، وہ معدنیات کی تہ جب ختم ہوتی ہے تو پھر آگ ہے، وہ آگ اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے نیچے کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، پگھلا دیتی ہے۔ سورج کی آگ مثلا 5000 فارنہائٹ ہے بالفرض، تو ادھر زمین میں 2000 ہے، تو سورج کے بعد سب سے زیادہ آگ جو ہے وہ زمین کے نیچے موجود ہے، تو اس آگ سے نیچے ابھی تک سائنس نہیں گئی۔ اسی طرح زلزلے جو آتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ان کی تحقیقات ہیں وہ ظنی ہیں، یعنی 70-80% گمان کے اوپر مشتمل ہے۔
تو ادھر بھی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتا تھا۔ سائنس بھی اگر آپ آ جائیں، آپ تو یہ وہ مختلف مقالات آرٹیکل لکھیں گے، آپ جان سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، وہ اس میں آپ جان لیں گے۔ تو امام نے کہا تم نیچے گئے ہو؟ کہتا نہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ زمین کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال ابو عبداللہ، کیونکہ لوگ پہلے نا خیالات میں سوچتے تھے، بعض سوچتے کہ اگر ہم زمین کے نیچے جائیں تو دوسری طرف سے نکل آئیں گے، کیونکہ زمین ہے اس طرح۔ آج بھی ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، ہم کہیں گے اگر ادھر سے گھسیں تو ادھر نکل آئیں گے۔ تو جب ہم گھسنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی پانی آ جاتا ہے، پانی نہیں ہمیں پار ہونے دیتا ادھر سے۔ پھر پانی کو پار کر لیں، سائنس نے چیزیں ڈالی، مثلا پیٹرول ہے، پانی ہے، جتنی چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ جلد سے نکلتی ہیں۔ جیسے انسان کی جلد ہے، جلد کے نیچے کیا ہے؟ گوشت، گوشت کے نیچے کیا ہے؟ ہڈی۔ اس طرح سے تہیں ہیں زمین کے اندر۔ تو سائنس کا ایک احتمال ہے کہ 7 تہیں ہیں زمین کے نیچے، 7 تہیں ہیں۔ تو وہ ابھی جلد کو ہی نہیں پار کر سکے اپنی ایجادات کے اعتبار سے، جلد کے اوپر ہی ہیں، جلد سے ہی سب کچھ لے رہے ہیں۔ زمین کی جلد ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ کھڈے اتنے بڑے بڑے بناتے ہیں، پیٹرول زمین کی جلد کے اندر رگوں سے نکال رہے ہیں، رگوں کی طرح پانی اور پیٹرول بہتا ہے۔ پیٹرول بنتا کس سے ہے؟ یہ بوسیدہ ہڈیاں، پتے، کچرا، یہ زمین کے نیچے جاتا ہے، اس کے اوپر پریشر بنتا ہے، وہ پیٹرول بن جاتا ہے۔ پھر پیٹرول بہتا کس طرح سے ہے؟ جیسے انسان کی رگیں ہیں۔ اب یہ جو انجینئر پڑھتے ہیں، یہ وسیع معلومات لیتے ہیں، پھر ایک تخمینہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ سوراخ کیا جائے، یہاں پہ وہ رگ ہوگی، پھر وہ سوراخ مختلف جگہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پانی بھی رگوں کی طرح بہتا ہے، جیسے انسان کی رگیں ہیں، پانی بھی زمین کے اندر اسی طرح نالیوں کی صورت میں بہتا ہے۔ تو وہ پھر تخمینہ لگاتے ہیں کہ ادھر ہم ابھی بورنگ کرتے ہیں تو ادھر سے نکل آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا 3-4 جگہ بورنگ کرنے پڑتی ہے۔ تو انسان جلد کے نیچے گیا ہی نہیں۔ اب اس کے نیچے جائیں تو تیسرے مرحلے میں ہی آگ ہے، اتنی شدید آگ ہے، جو چیز بھی ڈالیں وہ پگھل جاتی ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا، 100 فارنہائٹ کے اوپر پانی کیسا ابلا ہوتا ہے، اس کو 1000 کر دیں تو وہ تو دیگچی کو بھی کھا جائے گا۔ 2000 ہو جائے تو کون سی پتھر بھی پگھل جاتا ہے زمین کا۔ یہ جو آتی ہے نا آگ، آپ نے لاوا دیکھا ہوگا، لاوا کیا ہے؟ وہ پہاڑ کے پتھروں کو پگھال رہا ہے۔ پتھر کبھی پگھلتے دیکھا آپ نے؟ وہ آگ اس قدر گرم ہوتی ہے زمین کی جب جوش مارتی ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے وہ ابھی ایک تخمین ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں، ابھی تک سائنس چلی جائے گی۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کائنات تمہارے لیے تسخیر کی، انسان چلا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں گیا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے دور تک یہ جو زندیق تھا، یہ اب اپنے اسی گمان میں تھا، جیسے ہم تصویر دیکھ کے دنیا کی کہتے ہیں ادھر سے داخل ہوں تو سوراخ پوڑی سے بنائیں گے، ادھر نکل آئیں گے۔ وہ بھی کوئی اسی طرح کے ذہنی تصورات میں تھا کہ زمین غبارے کی طرح اندر سے خالی ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَظَنُّ عَجْزٌ لِمَا لَا تَسْتَيْقِنُ، کہ یہ تمہارا ظن ہے، یہ تمہارا کمزوری ہے، جو بتا رہی ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تم کمزور نہ ہوتے اور قوی ہوتے تو نیچے جا کے دیکھ لیتے، یا اتنا علم تمہارا قوی ہوتا تو بڑے ٹھوس طریقے سے بات کرتے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا افصعدت السماء، کہ آسمان پہ گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آسمان پہ بھی نہیں گیا میں، کیونکہ یہ 2 چیزیں انسان حس کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ پھر کہا کہ افتدری ما فیہا، کیا آسمانوں میں ہے یہ تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں، معلوم نہیں ہے۔ پھر امام نے اب اسے صحیح پکڑا، کیونکہ نہ زمین کے نیچے کا پتہ ہے اسے، نہ آسمان کے اوپر کا پتہ ہے۔ تو کہا کہ عجبا لک، تعجب کی بات ہے، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، نہ مشرق تو پہنچا ہے نہ مغرب تو پہنچا ہے، ولم تنزل الارض، نہ تو زمین پہ اترا ہے، ولا تصعد السماء، نہ آسمان کے اوپر تو گیا ہے، وَلَمْ تَجُزْ هُنَاكَ فَتَعْرِفَ مَا خَلْفَهُنَّ، اور نہ تو یہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کے پیچھے ہے کیا اسے تو جان لے، وَأَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِيهِنَّ، تو جو کچھ اس میں ہے تو اس کا منکر ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، تو نہ مشرق گیا، نہ مغرب گیا، نہ زمین کے نیچے گیا، نہ آسمان کے اوپر گیا، اور نہ ان زمین اور آسمان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے اس کی تجھے خبر ہے۔ تو یہاں پہ خبر نہ ہونے کی بنیاد پر منکر ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا، جبکہ اس میں اعتراف کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ظن کے اعتبار سے۔ پھر آگے امام نے فرمایا وَهَلْ يَجْحَتُ الْعَاقِلُ مَا لَا يَعْرِفُ،
کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، کیا عاقل انسان اس کا انکار کرے گا جس کے بارے میں نہیں جانتا؟ ایک عاقل عام بندہ تو دشمن ہوتا ہے، الناس اعداء ما جاہلون، جس کو نہیں جانتے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ لوگوں کی طب ہے، جسے نہیں جانتے اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دشمن ہو جاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ عاقل انسان، تم خود بتاؤ، عاقل انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا منکر ہو جاتا ہے، تو زندیق نے آگے سے اب کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے عقلی دلائل پیش کی ہیں، یعنی یہ جو اس استنباط ہے امام کا، وَهَلْ يَجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا يَعْرِفُ، یہ برہانی طریقہ کار ہے۔ لیکن یہاں پہ بعض طریقہ کار جو ہیں، یعنی برہانی طریقہ کار سے مراد ہے کہ مقدمات بعض بدیہی لے کے آئیں اور یقینی استدلال اس سے کریں۔ بہرحال یہ آگے ہم کبھی ملاحظہ کریں گے، یہ جو تین طریقے ہیں، کیونکہ تین طریقے گفتگو کرنے کے ہیں، حکمت ہے، برہان، موعظہ حسنہ یعنی خطابت، آپ جو تقاریر کرتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ جادلہم باللتی یعنی مناظرہ لیکن احسن طریقے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خطابت کی تاثیر بہت گہری ہے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے، لیکن خطابت کو کل نہیں سمجھ سکتے۔ خطابت میں برہان ہمیشہ نہیں دی جا سکتی، برہان کے لیے عقل استعمال کرنی ہے، خطابت کے لیے جذبات۔ عقل اور جذبات کا امتزاج ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ امام نے جب اسے یہ بات فرمائی کہ عاقل کیا عاقل کے لیے سازگار ہے، سزاوار ہے کہ وہ اس شے کو جس کو نہیں جانتا اس کا انکار کرے، اب زندیق کہنے لگا ما کلمنی بہذا احد غیرک، اس طرح تو آج تک مجھ سے کبھی کسی نے بھی گفتگو نہیں کی۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا فَأَنْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَكٍ فَلَعَلَّهُ هُوَ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ هُوَ، تمہیں اللہ کے بارے میں یہ شک ہے یا ان چیزوں کے بارے میں یہ شک ہے، ممکن ہے وہ ہو، ممکن ہے وہ نہ ہو، کیونکہ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک ہی یہ سارے سلسلوں کا اختتام ہوتا ہے۔ زندیق نے کہا کہ وَلَعَلَّ ذَلِكَ، ممکن ہے ہو۔ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شک کی حالت میں ہو کہ مثلا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی ذات نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے احتمال ہے، ممکن ہے ہو۔ امام نے فرمایا ایھا الرجل لیس لمن لا یعلم حجت علی من یعلم، کہ جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے وہ چیز کبھی بھی حجت نہیں ہوتی، کہ وہ اس چیز کی پر وہ حجت قائم نہیں کر سکتا جو جانتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی لمن لا یعلم، وہ شخص جو علم نہیں رکھتا وہ اس شخص کی پر حجت نہیں بن سکتا کہ جو علم رکھتا ہے۔ اگر تم علم نہیں رکھتے تو تم دوسروں پہ کس طرح سے حجت بن سکتے ہو؟ ولا حجتاً للجاہل، اور نہ ہی وہ کسی جاہل کے لیے حجت بن سکتا ہے کیونکہ خود ہی جاہل ہے۔ یعنی جو جاہل بندہ ہے وہ کسی اور کے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں بن سکتا۔ پھر امام نے فرمایا یا اخا اہل مصر، اے اہل مصر کے برادر اہل مصر، تفہم عنی، میری بات کو توجہ سے سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، فَإِنَّا لَا نَشُكُّ فِي اللَّهِ أَبَدًا، تم تو شک کرتے ہو ہم اللہ کے بارے میں اصلاً ایک لحظہ یا ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے، کبھی بھی ہم نے شک نہیں کیا۔ ابدا یعنی کبھی بھی اللہ کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوا۔ اما تری الشمس والقمر واللیل والنہار، اب دیکھیں کائنات سے مثالیں، جس نے کائنات پہ غور نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عامت الناس کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کائنات پہ خوب غور کریں، چلتے پھرتے اپنے وجود پہ، کیونکہ ہم جس طرح ظاہراً ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، باطناً بھی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، مگر جس نے تزکیہ نفس کر لیا ہو، میں اور آپ اندر سے سارے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اگر نور ایمان و نور ہدایت و تعلیمات ایمانی ایک طرف کر دیں، ہر انسان کے اندر ایک ہی چیز پیدا ہو رہی ہے، کھانے دیکھ کے جس طرح سب میں کوئی کھانے کا دل چاہتا ہے، تو جب فارغ رہتا ہو تو شیطان کی ماج کا سب بھی بنیں گے، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو۔ لہذا امام نے اس کائنات کی عبور سے اسے مثالیں دی، اس لیے فرمایا کہ تفہم عنی، پہلے اسے اس بات پہ پکڑا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو یا تمہیں یقین ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ممکن ہے لعل ہوا، یہ جو نرم گوشہ ہے نا، بعض کہتے تھے نہیں ہے ہی نہیں، وہ نہیں ایمان لائے۔ ادھر دیکھیں امام علیہ السلام نے اس کو کس طرح ہدایت کی طرف لائے، اختتام اس کا ہدایت کے اوپر ہے، اس شخص کا جس کا آپ مناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ وہ لعل ہوا یعنی ایک ذرہ اس کا رجحان ہے، وہ نور سے
تھوڑا سا اس کی روشنی کو لیے ہوئے ہے، نور کے رنگت کچھ آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر چڑھی ہے، وہ جو ایک احتمال ہے کفر، اللہ کے بارے میں شک کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا امام نے اسے بیان کیا کہ اما تر الشمس والقمر واللیل والنہار، کیا تم نہیں دیکھتے سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بیان کیا ہے۔ آپ نے کمرے میں تاریکی کرنا ہو تو کتنے امور انجام دیتے ہیں، اور پھر بھی ویسی تاریکی نہیں ہوتی جیسی انسان چاہتا ہے۔ دیواریں بنائے گا، لائٹ بند کرے گا، پردے کھینچے گا، پھر آنکھیں بند کرے گا، پھر وہ گہری تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تاریکی بنائی ہے؟ سورج جو اتنا چمکتا ہے اس کو غائب کر کے پوری کائنات کو سیاہ لباس میں ڈھانپ دینا، سیاہ چادر گویا کے چڑھا دی، اس لیے بہت تعجب کی چیز ہے۔ پھر امام نے فرمایا یلجان فلا یشتبہان ویرجعان قد اضطر لیس لہما مکان الا مکانہما، کہ یہ جو دونوں دن رات ہیں ولوج کہتے ہیں داخل ہونا، نہ سورج چاند میں اور نہ چاند سورج سے جا کے ٹکراتا ہے، نہ رات دن میں اور نہ دن رات میں داخل ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر مشتبہ بھی نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان سب کے مکان الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ بنائی، مکان بنائے، ان مکانوں میں گردش ان کے لیے رکھی، ایک دوسرے کے اوپر یہ چڑھے نہیں جاتے۔ پھر ذکر کیا کہ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرَانِ عَلَىٰ أَنْ يَذْهَبَا فَلَمْ يَرْجِعَانِ، کہ اگر یہ دونوں قدرت رکھتے، امام نے فرمایا، سوال اٹھایا اس کے سامنے، اگر سورج اور چاند یا دن اور رات یہ خود ہی قادر ہوتے کہ وہ چلے جائیں تو کیا لوٹ کے آتے؟ اگر ان کو قدرت دے دی جاتی تو یہ لوٹ کے آتے؟ ابھی سورج کو لوٹ کے آ جاتا ہے نا، کون سورج کو لوٹاتا ہے ہر روز؟ ہم نے تو صبح سویرے سورج دیکھا کہ نکل رہا ہے تو پہلی فکر ذہن میں کیا آتی ہے؟ ناشتہ۔ جب آسمان کے وسط پہ پہنچ جاتا ہے پھر کہ یاد آتا ہے دوپہر کا کھانا، پھر جب رات آ جاتی ہے پھر وہ رات کا کھانا۔ تو یہاں پہ عقل کو اگر ہم استعمال کریں تو سوچیں گے یہ کیسے لوٹ کے آئے۔ پھر امام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ، اگر ان کو مجبور نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ مجبور ہیں کیے گئے ہیں تو اپنی جگہوں پہ گردش کر رہے ہیں نا، جیسے کہ اوپر پڑھا کہ قَدْ اضْطُرَّ لَيْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلَّا مَكَانُهُمَا، یہ لوگ آزاد نہیں چھوڑے گئے، اپنی جگہوں کے اوپر مجبور کر کے گھمائے جا رہے ہیں یا حرکت دیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ دونوں سورج چاند یا دن رات یہ اگر مجبور نہ کیے ہوتے فَلِمَا لَا يَسِيرُ اللَّيْلُ نَهَارًا وَالنَّهَارُ لَيْلًا، تو کیوں ایسا ہے کہ رات دن نہیں بنتا اور دن رات نہیں بنتی؟ یہ جو رات دن اور دن رات بن رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کائنات کی کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ کائنات میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں جو وہاں کا بندہ کہ مجھے تو سورج مغرب سے دکھائی دیتا نکل رہا ہے؟ کبھی غور کیا یہ معلومات میں ہے یا نہیں؟ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں نا، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو وہ امام نے فرمایا یہ اضطرا، واللہ قسم بخدا یہ مجبور کیے گئے ہیں، کوئی ذات ہے جس نے انہیں مجبور کیا کہ اسی طرح نکلنا ہے۔ یا اخا اہل مصر الی دوامہما، اے برادر اہل مصر، یہ دونوں قسم بخدا مجبور کیے گئے ہیں کہ دائمی طور پہ ادھر گردش کرتے رہے۔ والذی اضطرہما، وہ ذات کہ جس نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے دن رات سورج چاند کو، احکم منہما و اکبر، وہ ان سے زیادہ قوی تر بھی ہے اور ان سے بزرگ تر بھی ہے۔ فقال الزندیق صدقت، زندیق نے آگے سے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی اور سچ بات کی۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیزی سے ہم یہ روایت ختم کر لیں تاکہ اگلی روایت کو شروع کریں، اختتام ہی ہے بس اس کے اوپر، کہ یا اخا اہل مصر، اے برادر اہل مصر، ان الذی تذهبون الیہ وتظنون انہ الدہر، کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو یا یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو سارا کے سارا چلا رہا نظام ہستی وہ دہر ہے، زمانہ ہے۔ ان کان الدہر یذهب بہم لما لا یردہم، کہ جب زمانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ، یعنی یذهب بہم کہ وہ چلا ان کو
ختم کر دیتا ہے تو یہ لوگ دہر ان کو واپس کیوں نہیں پلٹا دیتا؟ لوگ مر جاتے ہیں نا، زمانہ ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے یا نہیں؟ یہ زمانہ اور سورج چاند کی حرکت ہے نا، جس سے انسان جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر یہ زمانہ کر رہا ہوتا تو زمانہ انہیں پلٹاتا کیوں نہیں ہے واپس؟ تم نے کبھی دیکھا کہ زمانے نے انہیں واپس پلٹایا ہو؟ اگر زمانہ کر رہا اور وہ قادر ہوتا، وہ اگر ان کو لے جانے میں اور ختم مارنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو اٹھانے میں کی اور پلٹانے کی قدرت رکھتا ہو۔ پھر امام نے فرمایا ان کان یردہم لما لا یذہب بہم، اگر وہ انہیں پلٹا دیتا ہے تو پھر دوبارہ انہیں کیوں نہیں لے کے جاتا، دوبارہ موت کیوں نہیں دیتا؟ القوم مضطرون، پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجبور کیے گئے ہیں، یہ برادر اہل مصر، لما السماء مرفوعہ، امام نے پھر پوچھا آسمان کیوں اوپر ہے، کیوں اٹھایا گیا ہے؟ والارض موضوعہ، زمین کیوں بچھائی گئی ہے؟ لما لا يسقط السماء على الارض، آسمان زمین پہ کیوں نہیں گرتا؟ لما لا تنحدر الارض فوق طباقها، کہ جو اوپر ہمارے پاس زمین ہے، تنحدر کا جو مطلب ہے ظاہری طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ حرکت، زمین کی حرکت جو ہے وہ ایک خاص انداز میں ہے۔ انحدار الحرکت کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ آسمان کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے اس کے مطابق کہ تنحدر الارض فوق طباقها، کہ یہاں پہ ہا ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آخر زمین کیوں حرکت نہیں کرتی ہمارے نیچے سے، جبکہ حرکت میں تو ہے نا زمین، کیوں زمین جو ہے وہ اپنی سیدھی جو حرکت ہے اس میں وہ آسمان کے اوپر جا کے نہیں پڑتی، جبکہ زمین حرکت میں نہ زمین یعنی آسمان زمین پہ آ کے گرتا ہے اور نہ زمین آسمان کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ ولا یتماسکان، دونوں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یتماسکوا من علیہا، اور جو ان کے اوپر بس رہے وہ بھی ایک دوسرے سے جا کے نہیں لگتے۔ زندیق نے کہا کہ قال الزندیق امسکہم اللہ ربہما وسیدہما، کہ ان دونوں کو اصل میں پکڑا ہوا ہے ان کے اللہ نے، یعنی آسمان اور زمین کو اللہ جو ان کا رب ہے اور ان کا سید ہے یعنی بادشاہ ہے، اس نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ قال فآمن الزندیق علی یدی ابی عبداللہ، اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے، نہ زمین آسمان پہ جا کے لگتی ہے، نہ آسمان زمین پہ جا کے لگتا ہے، نہ زمین کے اہل جو بسنے والے ہیں وہ آسمان سے جا کے ٹکراتے ہیں، نہ آسمان والے زمین سے جا کے ٹکراتے ہیں۔ کہا کہ اللہ ہے جو ان کا رب ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ ان کا سید ہے۔ وہ زندیق امام صادق علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ فقال له حمران جعلت فداک، وہاں پہ حمران بیٹھے تھے تو کہا کہ میں آپ کی اوپر قربان جاؤں، اگر زنادقہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئیں تو کفار بھی آپ کے والد گرامی کے ہاتھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فقال المؤمن الذي آمن على يدي ابی عبداللہ، وہ زندیق جو مومن ہو گیا تو اس مومن جو ایمان لایا تھا اس نے امام صادق علیہ السلام سے یعنی وہ بڑے خوش ہو گئے حمران، کہا کہ آپ کے اندر بھی وہی علامات تھے، ہم حکمت و اوصاف دیکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عنایت فرمائے، آپ بھی سلالت النبوہ ہیں، خاندان نبوت سے واقع تعلق رکھتے ہیں۔ پھر جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اجعلنی من تلامذتک، آپ مجھے اپنے شاگردوں میں قرار دے دیں، اپنے شاگردوں میں شامل کر دیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ہشام بن حکم کو حکم دیا کہ ہشام خذ ہو الیک وعلم ہو، اسے لے جاؤ اور اسے تعلیم دو۔ فعلمہ ہشام، ہشام نے پھر اسے سکھائیں چیزیں، رہا امام کے پاس، اور تعلیم کس نے دی؟ ہشام نے تعلیم دی۔ فکان معلم اہل الشام و اہل مصر الایمان، وہ ایمان لے آیا اور قوی ایمان، اور واپس پلٹا مصر اور شام والوں کے لیے استاد بن گیا۔ وحسنت طہارتہ، اور اب اس کی جو باطنی طہارت تھی وہ بھی انتہائی تعجب آور اور باکمال اور پرزینت تھی۔ حتی رضی بہا ابو عبداللہ، یہاں تک امام صادق علیہ السلام اس کی اس کیفیت سے بہت خوش اور راضی ہوئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔